السلام علیکم۔ آج میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو شروع سے نیکی کرتا رہتا ہے اور نیکی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور آخر میں وہ ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ وہ گناہ کرنے لگتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ ایسے کام کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ آخر میں ایسے کام کرنے لگتا ہے جس سے کہ وہ جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدر ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ کون شخص پہلے سے کہ کون شخص جہنمی ہے اور کون شخص جنتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کی مثال میں آپ کو 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں، جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے لیکن دل میں یہ رہتا تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ کسی ایک شخص کے پاس جا کے ملتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کا میں اس سے کسی طرح سے ریپینٹنس حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو وہ اس شخص کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو کہ بڑا عالم ہے، اور پھر اس سے ارادہ کرتا ہے کہ میں اس سے جا کے ملتا ہوں۔ پھر وہ اس سے جا کے ملتا ہے تو وہ عالم اس سے یہ کہتا ہے کہ ہاں، تم اگر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، سچا استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا، لیکن تمہیں ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ تمہیں جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی میں سے تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا اور ایسی بستی میں جانا پڑے گا جہاں پہ کچھ نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ یہ اس سے بات کر کے یہی ارادہ کرتا ہے کہ میں اس بستی کو چھوڑ دوں گا اور دوسری بستی میں جاؤں گا۔ تو اسی دوران جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو موت کے فرشتے آتے ہیں، اور موت کے فرشتے آ کے اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں۔ نیکی کے فرشتے بھی آتے ہیں اور بدی والے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے وہ قریب ہوگا، اگر نیک لوگوں کے وہ قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ جنت میں جانے والا ہو جائے گا، اور وہ اگر بدی والے لوگوں کی بستی کے پاس زیادہ ہوگا تو وہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ تو فرشتے اس کو زمین کو ناپتے ہیں، تو وہ اس کی زمین جو ہے وہ قریب زیادہ نکلتی ہے نیکی والے بستی کے، تو نیکی والے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص شروع سے گناہ کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور غلط کام کرتے کرتے اس کو یہ خیال آیا کہ میں اس سے کیسے توبہ کروں۔ تو اللہ سے اس نے بعد میں توبہ کی، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر کے اس کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے برام بن معورہ کے بارے میں، قرآن کے اندر اس شخص کے بارے میں واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بہت نیک شخص تھا، بہت عبادت گزار شخص تھا، اور بہت اللہ کا مقرب تھا، لیکن اس نے گناہ کیا، اور گناہ کو چھپانے کے لیے گناہ کرتا چلا گیا اور شیطان کی باتوں میں آتا چلا گیا۔ اور آخر میں جب اس کی موت آئی تو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ نیکی کا عمل کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، یا کہ کوئی اور نیکی کا عمل کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، تو اس بات سے ہم اس بات کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ فلاں آدمی جنتی ہے اور فلاں آدمی جہنمی ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون شخص جہنمی ہے اور کون شخص جنتی ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں کسی طرح کا بھی تبصرہ کریں۔